السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، بہلول دانا کے متعلق ہم کافی ویڈیوز بنا چکے ہیں اور ابتدائی حالات بہلول کے آپ تک پہنچا چکے ہیں۔ اگر آپ وہ دیکھنا چاہیں تو ہماری ویڈیو کو ضرور دیکھیے اور اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ آپ کو اصل حقائق سے آگاہی ہو۔ آج ہم حضرت واہب کے متعلق کچھ اور گفتگو کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ آئیے چلتے ہیں واقعے کی طرف۔ اب وہ فرش خاک، شکستہ دیواروں اور کھلا آسمان ہی اس کا گھر تھا۔ وہ آرام و آسائش سے بے نیاز ہو گیا تھا۔ نعمت ہائے دنیا سے اس نے منہ موڑ لیا تھا۔ اسے رشتوں اور قرابتوں کی پرواہ نہیں رہی تھی۔ وہ روکھے سوکھے چند ٹکڑوں پر بسیرا کرتا تھا اور ننگی زمین پر اپنے بازوؤں کے تکیے پر چین کی نیند سوتا تھا۔ وہ بچوں کا سب سے زیادہ دوست تھا۔ ان کی معصومیت اور من چلا پن اسے بھاتے تھے۔ وہ پہروں ان کے ساتھ بچکانہ حرکتیں کرنے میں مصروف رہتا اور کھیل کود میں انہیں کام کی باتیں بتاتا۔ کوئی راہگیر اسے مخاطب کر لیتا یا کوئی جاننے والا اس سے پوچھتا، "واہب، تم نے یہ کیا حالت بنا لی ہے؟" تو وہ بڑی شگفتگی سے کوئی ایسی پہلودار بات کہہ دیتا جو مخاطب کو محظوظ کرتی لیکن بے معنی نہیں ہوتی تھی۔ غور کرنے پر اس میں کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ نظر آتی تھی۔ اس عالم دیوانگی میں پورا شہر اس کی دسترس میں تھا۔ وہ اپنے من کی موج میں جہاں چاہتا پہنچ جاتا اور جس کو چاہتا اپنے شگفتہ لفظوں میں آئینہ دکھا دیتا۔ عوام مشکل میں ہوتے تو ہنسی ہنسی میں ان کا مسئلہ حل کر دیتا اور اگر خواص حدود سے تجاوز کرتے تو باتوں باتوں میں انہیں لگام دے دیتا۔ اس کی بزلہ سنجی میں چھپی ہوئی ذہانت اور دانش مندی آہستہ آہستہ لوگوں کو قائل کرنے لگی۔ ایک بد کردار شخص نے اس کا مذاق اڑانے کو شرارت سے کہا، "اے واہب، کیا تم نے کبھی شیطان کو دیکھا ہے؟ میرا بہت جی چاہتا ہے کہ میں شیطان کو دیکھوں۔ تیری یہ خواہش تو بڑی آسانی سے پوری ہو سکتی ہے۔ واہب نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ وہ کس طرح؟ اس شخص نے پوچھا۔ تیرے گھر میں آئینہ تو ہوگا، اگر نہیں تو صاف پانی میں دیکھ لینا، تجھے شیطان کی زیارت ہو جائے گی۔ اس شخص کو بھاگتے ہی بن پڑی۔ انہی دنوں میں امیر کوفہ اسحاق بن محمد صباح کے یہاں لڑکی کی ولادت ہوئی۔ پتہ چلا کہ وہ لڑکی کی پیدائش پر بہت رنجیدہ ہے، کسی سے نہیں ملتا، نہ ہی مبارکباد وصول کرتا ہے۔ وہب کو خبر ہوئی تو وہ اپنی گودڑی شانے پر ڈالے اس کے یہاں پہنچ گیا اور بولا، "اے اسحاق، میں نے سنا ہے کہ تو لڑکی کی پیدائش پر بہت افسردہ ہے، نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے۔ کیا کروں؟ دل ہی نہیں چاہتا۔ وہ ٹھنڈی سانس بھر کر بولا، "مجھے بیٹے کی بڑی آرزو تھی، مگر افسوس کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے لڑکی دے دی۔ کمال ہے، وہب نے بے ساختہ کہا۔ تو اس پر راضی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے صحیح و سالم بیٹی دی ہے؟ اگر وہ تجھے مجھ جیسا پاگل بیٹا دے دیتا تو پھر؟ اسحاق کو اس کی بے ساختگی پر ہنسی آ گئی، لیکن وہ اس کی تہ میں چھپی ہوئی حکمت کو جان گیا اور خدا کا شکر بجا لایا۔ اپنا سوگ توڑا اور لوگوں کو اجازت دی کہ وہ اس کے پاس تبریک پیش کرنے کے لیے آئیں۔ وہ اپنی دیوانگی کے باوجود نماز کے لیے مسجد میں پہنچ جاتا تھا۔ ایک وقت ابھی اس نے جوتے نہیں اتارے تھے کہ اس نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ اس طاق میں ہے کہ اس کے جوتے چرائے۔ وہب بہت دیر اس انتظار میں رہا کہ وہ شخص ادھر ادھر ہو تو اپنے جوتے اتار کر نماز میں شامل ہو، مگر وہ نہیں ٹلا اور نماز کے لیے صفیں درست ہو گئیں۔ وہب نے آؤ دیکھا نہ تاؤ دوڑ کر آگے بڑھا اور جوتوں سمیت ہی نماز کے لیے کھڑا ہو گیا۔ اس شخص نے مایوس ہو کر اسے ٹوکا، "او دیوانے، یہ کیا کر رہے ہو؟ جوتوں سمیت نماز نہیں ہوتی۔ نماز نہیں ہوتی تو نہ ہو، مگر جوتے تو ہوتے ہیں۔ وہب نے جواب دے کر نیت باندھ دی۔ ناظرین کرام، اس طرح کے خوبصورت واقعے سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ دلچسپ واقعے لے کر حاضر ہوں گے۔ ابھی اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔